آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارے جون 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس حدیث، اور اس کے رائٹر طوبہ سعید ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز للملائكته وهو اعلم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان نقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، مکمل ادا کی ہیں یا ناقص۔ اگر نمازیں مکمل ہوئیں تو نامہ اعمال میں مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر ان میں کچھ نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے نے نوافل ادا کیے تھے یا نہیں۔ اگر نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض کی کمی کو اس کے نوافل سے پورا کر دو۔ پھر بقیہ اعمال کا حساب بھی اسی اسلوب سے ہوگا۔ ابو داؤد جامع ترمذی۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن اور انتہائی اہم فریضہ ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی فرضیت کے بین دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ سورہ روم آیت 31۔ نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ سورہ بقرہ آیت 43۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ نماز اللہ سے قربت کا آسان اور قریب ترین راستہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فرد و معاشرے کی اصلاح کے لیے نماز ازحد ضروری ہے، اسی سے ایک مومن اور کافر میں تمیز ہوتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ مذکورہ بالا حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق سوال ہوگا۔ نماز کی ادائیگی اور اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر اہم ہے کہ سفر و حضر اور میدان جنگ اور بیماری میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فرائض کے علاوہ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں فرائض کے علاوہ سنن و نوافل کی ترغیب دی گئی ہے۔ جن نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا، انہی سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو نہایت اہتمام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ سنت مؤکدہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ سنن ترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور قیام اللیل یعنی تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا مزید شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری۔ نفل نماز اللہ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس قدر فرائض کی ادائیگی کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اور بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ دعا مانگتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روز و شب کے معمول میں
نوافل کا اہتمام کریں۔ کوشش یہ رہے کہ ناغہ نہ ہونے پائے، اس لیے چند دن نفل نماز کی کثرت کر کے ہمت ہار جانے سے بہتر ہے کہ اتنی مقدار میں نوافل کا معمول بنایا جائے جس پر ہمیشگی کی جا سکے، اسے سہولت کے ساتھ معمول بنایا جا سکے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ مقدار میں کم ہو، اور فرمایا کہ اتنے نفلی اعمال کی پابندی کرو جس کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری۔ فرض نماز باجماعت پڑھنے کی تلقین کی گئی اور جماعت کے ثواب اور فضیلت احادیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے، لیکن نفل نماز کو گھر میں پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز کی ادائیگی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں کچھ حصہ بچا رکھے۔ اللہ عز و جل اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ دین اسلام میں نفل نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شریعت نے ہر نیک عمل کی خاص حیثیت مقرر فرمائی ہے۔ اس عمل کو اس کی مقرر کردہ حیثیت سے آگے بڑھانا غیر شرعی بات ہے اور اس کو اس حیثیت سے نیچے گرانا بھی غیر شرعی ہے۔ اسی لیے ہر نیک عمل کو اس کی حیثیت اور درجے پر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے اور اسی حیثیت کے ساتھ اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عمل مستحب ہے تو مستحب کے معنی یہ ہوا کرتے ہیں کہ اس کو کرنے میں ثواب ہے اور اس کو نہ کرنے میں گناہ نہیں، گویا یہ کہ اس کا چھوڑنا جائز ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی مستحب عمل کو ضروری سمجھنا شروع کر دے تو ظاہر ہے یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہوگی، کیونکہ جس عمل کو شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا ہم اس کو اپنی طرف سے کس بنیاد پر ضروری قرار دے سکتے ہیں؟ اسی لیے مستحب عمل کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والوں کو ملامت کرنا شریعت کے خلاف ہے اور ایک مستحب کام کو اس کی حیثیت سے آگے بڑھانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفل نماز کی اپنے ذات میں بڑی اہمیت ہے جو قیامت کے روز فرائض کی کمی کو پورا بھی کرے گی، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے معمولات میں نفل نماز کا غیر معمولی حصہ ہو، لیکن اس کو فرض پر مقدم نہ کیا جائے اور نہ اس کو ضروری سمجھا جائے اور نہ ہی نفل نہ پڑھنے والوں کو ملامت کی جائے۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔